السلام علیکم دوستوں، گروپ ہے کھٹی میٹھی یادیں اور میں ہوں نسیم عباس۔ کیسے ہیں تمام دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میری جانب سے ویلکم۔ امید ہے کہ آپ یہاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ کچھ عرصے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ گروپ میں گہما گہمی ہے، مگر افسوس کہ میں بہت لمبا جناب غیر حاضر رہا۔ تو کیا کہیں کہ مسئلہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، بس ایسے عجیب سی سستی۔ تو دوستوں کو دیکھتے ہوئے جناب ایک پرانا واقعہ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں تو دوبارہ سے اسکول دور کا واقعہ ہے جناب۔ تو جو یہاں پاکستان کے ہیں دوست جاننے والے، ان کو تو پتہ ہوگا کہ میں کہاں کی بات اب کرنے لگا ہوں۔ یہ جناب احمد پور سیال ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ ہے، ضلع جھنگ میں۔ تو وہاں پہ جناب اسکول سینٹر بنا 2005 میں، اسپیشل ایجوکیشن۔ تو وہاں پہ مجھے بھی دادا ابو نے داخل کروایا۔ تو کچھ عرصہ تو وہاں میں اکیلا رہا، پھر دو بہن بھائی اور آ گئے بلائنڈ، تو میں بھی خوش ہو گیا۔ ہم پھر ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، اور وہ ہم نے اس ڈیسک پہ قبضہ ہی کر لیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کے قریب ہی الماریاں تھیں کہ ہم جناب اگر بریک ٹائم جاتے تو اپنے بیگ وغیرہ ایزیلی وہاں رکھ کے تالا شالا مار کے، کھانا شانا بھی ہوتا تھا تو ہم جناب چلے جاتے تھے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے دوست کی سسٹر بیٹھنے لگی، اور اس کی کن پٹی پہ نا ایک الماری کا ایکسل ٹکرایا۔ وہ اکثر باہر نکلا ہوتا تھا، پرانی عمارت تھی تو اس وجہ سے الماریاں وغیرہ کافی کچھ کھچک گئی تھی۔ وہ اس سے پیچھے والی الماری تھی جس میں ہم کھانا رکھتے تھے، اس کی کنڈی بھی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ آیا ہوں تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ یہ مجھے نا پیچ لگا ہے۔ میں نے دیکھا وہ اس کو کھینچتے تھے تو دیوار سے باہر آ جاتا تھا، پھر اندر بھی چلا جاتا تھا۔ وہ لڑکی کے بیٹھنے سے پہلے کسی گنگے لڑکے نے نا اس کو باہر نکال دیا تھا کہ یہ بیٹھے گی اور ٹکرائے گی، تماشائی بن کے دیکھتے تھے۔ گنگے لوگ بہت تنگ کیا کرتے تھے ہمیں نا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں کلاس میں کھڑا ہوتا تھا نا تو پوری کلاس خالی ہو جاتی تھی۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، آج بھی دوست یاد کرتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یار اس کا کوئی نا بندوبست کرنا چاہیے، اسکیل کا نا، ایکسل کا۔ میں نے کہا چلیں بھائی، دوسرے دن گھر سے رینچ لاؤں گا، اس کو کھول دوں گا پیچ، اور جو اس کا ایکسل ہے وہ اندر دھکیل دوں گا۔ وہ جس طرح کی شکستہ دیوار تھی نا، وہ لگ رہا تھا کہ اندر چلا جائے گا وہ ایکسل۔ تو پیچ ہم نے کہا بھائی کہیں پھینک پھونک دیں گے۔ دوسرے دن یہی ہوا، میں نے آتے ہی جناب اس کو زور سے پکڑا ایکسل کو، اور تھوڑا گھمانے سے ہی اس کا پیچ کھل گیا۔ تو اس کے اوپر زنگ شنگ لگا ہوا تھا، چونا شونا گرا ہوا تھا، پیچ ویسے ہی اتنا اچھا نہیں کسا ہوا تھا، یا ایکسل کا الماری سے زیادہ جو باہر آ جاتا تھا وہ شاید اس وجہ سے پیچ ڈھیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ کچھ چوڑیاں پیچھے ہی بچی ہوئی تھی۔ میں نے جناب اس کو کھول کے جیب میں ڈال لیا پیچ کو، اس کے نٹ کو، اور اس کو جناب میں نے ایکسل کو اندر دھکیلا، تھوڑا سا باہر رہ کے میں نے رینچ کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگا کے اندر دھکیل دیا۔ اب رینچ میرے بیگ میں تھا، تو لڑکا گھر سے تالا لانا بھول گیا تھا جو دوست تھا، تو ہم نے بیگ الماری میں نہ رکھا۔ جب میں بریک کے بعد آیا تو میرے بیگ میں نا رینچ نہیں تھا۔ میں نے کہا میرا رینچ کدھر ہے؟ وہ ایک لڑکا تھا ایم سی سی، اس نے کہا کہ فلاں فلاں بندہ نکال کے لے گیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نکال کے لے گیا؟ اس کو بلاؤ۔ تو لڑکا کھا گنگا آصف، وہ نکال کے لے گیا تھا۔ پتنی کسی کا کچھ گم ہوا تھا تو اس سلسلے میں بیگوں کی تلاشی لی جا رہی تھی، یا جو بھی، یہ شاید کھانا شانا ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ہمارے بیگوں کی تلاشی لی تو رینچ ملا، تو انہوں نے کہا اس کا کیا کام ادھر، یونیک چیز دیکھ کے تو انہوں نے قابو کر لی۔ اب وہ آصف نے کیا کیا، وہ گاڑی والے کو دے دیا۔ اتنے میں چھٹی ہو گئی بھائی۔ اب میں گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی میرا رینچ آپ لوگوں کے پاس ہے، پہلے دو تو پھر بیٹھوں گا۔
تو اوپر سے مجھے ڈرانے دھمکانے لگے، چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ رینچ ہماری گاڑی کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے اتفاق سے گاڑی کے ٹول بھی دیکھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس کون سا رینچ ہے۔ وہ ایک دفعہ گاڑی پنکچر ہوئی تھی تو انہوں نے سارے ٹول نکالے تھے، سیٹ کے اوپر رکھے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے نابیناؤں کو انگلی تو اٹھتی ہی ہے ٹٹولنے کی، تو میں نے دیکھا اس میں نا بالکل چھوٹا رینچ تھا۔ تو میں نے کہا بھائی ہاتھ کی کلائی جتنا تو آپ لوگوں کے پاس رینچ ہے، یہ میرا بڑا فل سائز رینچ ہے بھائی، لہٰذا مجھے دو۔ تو کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جائے ورنہ نا آپ کو گاڑی کے نیچے دے دیں گے۔ میں نے جناب کیا کیا جناب، گاڑی کے جناب آگے بیٹھ گیا اور خوب شور مچایا کہ دو مجھے گاڑی کے نیچے دو، اگر اپنے باپ کے ہو تو مجھے گاڑی کے نیچے دو۔ اب جناب کافی شگل لگ گیا، سامنے اسکول کے تھانہ تھا، وہ ساری نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، یہ شور سن کے آ گئے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ اسکول والے چور ہیں، یہ لوگوں کی چیزیں چراتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کل کو کسی کے پیسے چوری کر لیں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ میرے بیگ میں یہ چیز تھی، رینچ تھا، تو انہوں نے کیوں نکالا ہے؟ اب پولیس والا بھی تھوڑا سوچنے میں پڑ گیا، تو بلائنڈ ہے، تیرا رینچ کے ساتھ کیا کام؟ میں نے وہاں یہ بات کی کہ بھائی میرے ابو کے دوست نے مانگا تھا، تو بعد میں اس نے اسکول ٹائم میں مجھے واپس کر دیا، تو میں نے بیگ میں ڈال لیا کہ واپسی پہ گھر لیتا جاؤں گا۔ تو یہ بیگ کی تلاشیاں لیتے ہیں کیوں بھائی؟ کافی شور شرابہ ہونے کے بعد رینچ واپس ہو گیا۔ تو گاڑی والا کہتا ہے کہ بھائی یہ رینچ ہمارا ہی ہے، یہ آپ کل لے کے آنا۔ میں نے کہا بھائی یہ رینچ میرا ہے اور میری مرضی میں لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں، مگر آپ کی اطلاع کے لیے میں لے آؤں گا، ٹینشن نہ لو۔ دوسرے دن جناب میں رینچ ساتھ لے کے آیا تو اسکول میں یہ بات جناب صحیح اڑی ہوئی تھی کہ جناب نسیم نے لڑائی کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ بھائی بڑے لڑاکے ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا لڑائی ہوئی تھی؟ ان کو بھی میں نے بات بتائی ساری۔ اب وہ بھی کچھ پوچھنے لگی کہ یہ رینچ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، دیکھو گا نام سے واقف نہیں ہوں گی۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ چیزیں کستے ہیں، جیسے بیڈ ہو گئے، یہ ٹوٹیاں وغیرہ ہو گئے۔ اچھا اچھا، اس نے کہا اچھا۔ تو مجھے جناب دفتر میں بلایا گیا، تو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے مار ذوالقرنین صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں ہاں بھائی نسیم، سنیا بڑیاں لڑائیاں شڑائیاں لڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کبھی کبھی مجھے نسیم انصاری بھی کہتا تھا، ہاں بھائی نسیم انصاری اے مڑ کے رولا رہے چالا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ خلیل بھائی کو بلا لیں، سارا دیکھ لیتے ہیں۔ خلیل بھائی بھی آ گئے۔ رینچ جب میں نے نکالا وہاں پہ، تو خلیل بھائی ایماندار بندے تھے بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رینچ ہماری گاڑی کا نہیں ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا وہ گل میں کہنا کہ ہیڈ تو میں ہون بنیا، پہلے تو میں گڈی شڈی چلائیندہ ہوندا ہوں، تے ادھر تو گڈی 'ਚ رینچ کوئی نہیں، میں کہ شاید تساں نواں لے آؤ سی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی جب میں ڈرائیور ہوتا تھا، گاڑی شاڑی چلاتا تھا، پہلے تو رینچ اس میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نیا لیا ہو، مگر بندے نے کہا کہ بھائی رینچ ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے طے پایا اور میں اس لڑائی میں سرخرو ہو گیا۔